ذرا علم کے لیے مختلف درسگاہیں ہوتی ہیں، دنیاوی تعلیم کے لیے سکول ہوتے ہیں، کالج ہوتے ہیں، یونیورسٹیز ہوتی ہیں، لیکن دین کے علم کی سب سے بڑی درسگاہ کا نام ہے مجلس حسین۔ بابا جی سرکار قبلہ سرکار علامہ ذاکر اہل بیت آغا مظہر علی شرازی صاحب تشریف فرمائیں، بھائی صفدر صاحب تشریف فرمائیں، مولا کے بہترین ذاکر جو مجھ سے بہتر پڑھنا جانتے ہیں وہ میرے بعد تشریف فرمائیں۔ میں نے صفدر بھائی سے 15 منٹ مانگے ہیں کیونکہ میں نے لاہور ہائی کورٹ جا کے پیش ہونا تھا، ان کی مہربانی انہوں نے اپنا ٹائم مجھے عنایت کر دیا۔ حسین کی مجلس علم کی سب سے بڑی درسگاہ ہے۔ بیٹا آپ سکول کی وردی میں بیٹھے ہوئے ہیں، یقیناً سکول سے آپ آئیں، جو علم حسین کی مجلس دیتی ہے نا وہ سکول نہیں دیتا، وہ کالج نہیں دیتا، وہ یونیورسٹی نہیں دیتی۔ حسین کی مجلس بے علم کو با علم کرتی ہے، حسین کی مجلس بے عمل کو با عمل کرتی ہے۔ آپ پریشان تو نہیں ہوگے؟ حسین کی مجلس میں ٹائم کو نہیں جی مہربانی کر سو، حسین کی مجلس میں جاہل آئے تو علم لے کے جاتا ہے، ان پڑھ آئے تو پڑھ کے جاتا ہے۔ مجلس وہ بتاتی ہے جو مسجد نہیں بتاتی۔ جن کو سمجھ نہیں آیا تو میں بدل دیتا ہوں۔ مولوی نے اپنے اپنے مسلک کی مسجدیں بنائیں، لیکن یہ نہیں کہا کہ کسی دوسرے مسلک والے کی مسجد میں جاؤ گے تو نکاح ٹوٹ جائے گا۔ جب بات مجلس حسین کی آئی تو ملا کی رگ فتویٰ پھڑکی، اس نے کہا مجلس میں جاؤ گے تو نکاح ٹوٹ جائے گا، کیونکہ بیٹا ملا جانتا تھا کہ مجلس دیتی ہے علم۔ بے علم بندہ مجلس میں گیا تو اسے پتا چل جائے گا کہ نکاح تڑوانے والا کس کا بیٹا ہے، بچانے والا کس کا بیٹا۔ ماں حسین کن ہاتھوں کو کسی کا محتاج نہ کرے۔ اس میں علی کی گونج آئے نعرہ حیدری۔ حسین کی مجلس علم دیتی ہے۔ علم اتنا اہم ہے شرازی صاحب کہ علم کی وجہ سے آدم کو خلافت ملی۔ آدم کو خلافت ملی تھی علم کی وجہ سے۔ رکھ مولوی کے سر پہ قرآن کہ وہ علم کون سا تھا۔ لو تقریر میں نتیجے کے قریب لے آیا ہوں۔ مقصد مجلس نوجوانوں تک پیغام پہنچانا ہے۔ داد لینے میں آپ سے آیا ہی نہیں، اگر میں نے داد لینی ہو تو میں لے سکتا ہوں، لیکن بھائی صفدر مقصد ہے پیغام پہنچانا۔ آپ چپ بھی رہیں تو میرا نقصان کوئی نہیں کر کے جانے لگے، بول بھی پڑیں تو میرا فائدہ کوئی نہیں۔ آپ کا بولنا آپ کی پہچان ہے، کیونکہ امیر المومنین فرماتے ہیں بولو تاکہ پہچانے جاؤ۔ بندہ بولے تو پہچانا جاتا ہے کہ اس کی قوم کون سی ہے، اس کی نسل کون سی ہے، اس کا خون کیسا ہے۔ میں غلط ہے نہیں آکھیا؟ لہجے بندوں کی پہچان ہوتے ہیں۔ صاحب نہج البلاغہ فرماتے ہیں انسان اپنی زبان کے پیچھے چھپا ہے، بولتا ہے تو پہچانا جاتا ہے۔ ہمیں کیسے پتا چلتا ملا حلالی ہے کہ حرامی؟ علی کو بھونکا ہے تو پتا چل گیا۔ زبان بولنے کے لیے سارے مل کے جمالی کتا امام زمانہ کو بھونکتا نہ تو پتہ نہ چلتا حلال زادہ ہے یا حرام زادہ ہے۔ مولوی جناب مختار کو نہ بھونکتا تو پتہ نہ چلتا کہ اس کے بڑوں کو مختار نے مارا ہے۔ پہچان کرواتے، تم بول کر اپنی پہچان کروانا۔ رکھ مولوی کے سر پہ قرآن کہ
مولوی صاحب وہ علم کون سا تھا جس کی وجہ سے آدم کو خلافت ملی تھی؟ قرآن کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، ہم نے آدم کو اسماء کا علم دیا۔ اسماء جمع ہے اسم کی، اسم کہتے ہیں نام کو۔ پرائمری چشیاں دا بال پڑھدا ہوئے تو ماسٹر نو پتا چل جائے، وہ بھی پوچھ دے وہ پٹ دے کیوں جے؟ تو ہمارے بچوں سے پوچھتا ہے، کبھی اپنے مولوی سے بھی پوچھ وہ اسماء کن کے تھے جن کی وجہ سے آدم کو خلافت ملی، وہ نام کن کے تھے؟ بتا دوں؟ شیعوں کے بچے کو پتا ہے، اہل سنت کے علماء کو پتا ہے، جو بات اب میں پڑھنے لگا ہوں وہ نام کن کے تھے۔ پہلا مناظرہ آدم اور فرشتوں میں ہوا، فرشتوں نے کہا تھا ہمیں خلیفہ بنا، اللہ نے کہا تھا تم نے خلیفہ بننا ہے، تو بتاؤ یہ نام کن کے ہیں؟ فرشتوں نے کہا ہم نہیں جانتے، اللہ نے کہا آدم تو بتا۔ آدم نے نام دیکھ کے مسکرا کے کہا یہ محمد ہے، یہ علی ہے، یہ سیدہ ہے، یہ حسن ہے، یہ حسین ہے۔ آدم نے 5 تن کے نام لیے، اللہ نے کہا جا میں نے تجھے خلافت عطا کر۔ آدم کو خلافت ملی تھی 5 تن کے ناموں کی وجہ سے۔ جڑے ہاتھ بنی بیٹھے ہو، یہ نام اتنے اہم ہیں کہ ان ناموں کی وجہ سے آدم کو خلافت ملی۔ لو آخری جملہ اور منبر بھائی صفدر کے حوالے، کوئی میرا سنی بھائی مجلس میں آیا تو عمل میں بتاتا ہوں، گھر جا کے تو کر۔ تجھے شک پڑ گیا تیرے گھر میں جادو ہے، ٹونا ہے، بے روزگاری ہے، برکت کوئی نہیں، گھر کی دہلیز پہ 5 تن کے نام لکھوا۔ گھر کی دہلیز پر 5 تن پاک کے، جملہ بڑا ہے تو بندے تھوڑے تو میں چہرے پڑھ لوں پہلے، کیونکہ یہ نام عام نام نہیں، 5 تن کے نام اللہ نے رکھے۔ سیر ہلاؤ سیر۔ 5 امان بھائی کیمرہ درست رکھنا، مجلس لائیو چل رہی ہے، پوری دنیا میں دیکھی جا رہی، انٹرنیٹ کی وجہ سے مجلس وہ بھی سنتے ہیں جو یہاں آ نہیں سکتے کہ کہیں نکاح نہ ٹوٹ جائے، وہ گھر میں بیٹھ کے سن رہے ہیں تو لفظ ان کے لیے پڑھنا چاہتا ہوں۔ 5 تن کے نام اللہ نے رکھے۔ کس نے رکھے؟ آقا مدد شہزادی صاحب تشریف فرمائے، میری بات کی تائید فرمائیں گے۔ نام رکھنے کا حق باپ کا ہے۔ ہاتھ کھول دے میرے تے شک کی، سیدھا ہو کے بیٹھ، سو دیئے کسے کا؟ گھر میں تیرے کتاب ہوگی تحفۃ العوام، اس میں جا کے پڑھ لینا کہ نام رکھنے کا حق باپ کا ہے۔ نام وہ رکھو جس میں عبدیت ظاہر ہو، عبد الرحیم، عبد الرزاق، عبد العلی، عبد العظیم، پہلا حق باپ کا ہے۔ ایتھے بچہ جمعے دے لوکیاں نے نا دادا رکھسی، نانا رکھسی، چاچا رکھسی، بسم اللہ سید۔ چاچا، نانا، بابا، پیر صاحب مشورہ دے سکتے ہیں، نام نہیں رکھ سکتے۔ نام کا حق باپ کا ہے۔ سوال کرو رب العزت، تیرے نبی کی شریعت کہتی ہے نام باپ رکھے، 5 تن کے نام تو نے کیوں رکھے؟ ہر بندہ نہ بولے، مہربانی کرے۔ میں جملہ پڑھیا، چند بندیاں نال والے بندیاں نہ منہ ویکھیا، گل کدھر ٹر پئی؟ ملک صاحب شریعت کہتی ہے نام باپ رکھے، 5 تن کے نام اللہ تو نے کیوں رکھے؟
आवाज़ कुदरत आएगी, चुप करो, जो तुम्हारा तुखम थे उनका नाम तुम रखोगे, जो मेरा नूर है उनका नाम मैं रखूंगा। हाथ बुलंद करके हैदरी। जो तुम्हारा तुखम थे उनका नाम तुम रखोगे, जो मेरा नूर है उनका नाम मैं रखूंगा। जुमला बड़ा है, मजमा थोड़ा है, मजमे के हम कायल ही नहीं, जिसके दिल में विलायत अली का दरिया नहीं समंदर बस रहा है। मैं देखता हूं उसका हाथ मिसले गदीर बुलंद होता है कि नहीं। मजलिस में ज़बानें नहीं बोलती, किबला अकीदे बोला करते। पंच तन के नाम सिर्फ अल्लाह ने नहीं रखे, ये वो नाम है जो नाम अल्लाह ने अपने नाम पर रखे। नहीं, बच्चों ने सर नहीं हिलाया। बेटा ये वो नाम है जो नाम अल्लाह ने अपने नाम पर रखे। खुद महमूद था, एक हस्ती को मोहम्मद बनाया, खुद आला था, एक हस्ती को अली बनाया, खुद फातिरुस समावात वल अर्ज था, एक हस्ती को फातिमा बनाया, खुद मोहसिन था, एक हस्ती को हसन बनाया, खुद कदीमुल एहसान था, एक हस्ती को हुसैन। छोड़ने लगा हमारे तसल्लुस को वली होना जरूरी है। मुसलमानों का रब हो, जाके अल्लाह और हुसैनी का खुदा होने की कातिल भी अली होना जरूरी अल्लाह ने अपने नाम पर इन हस्तियों के नाम रखे। शाह पोरे ते एक गल करके मैं कई बंदियां नूं पुर कर देना। इमाम हुसैन दा जाकर 4 सोजी लैके मिंबर ते खलो के कसीदा पढ़े ते रगे फतवा फड़क जाती है जी। वेखो जेडे जाकर हुंदे ने ना, ये आले मुहम्मद नूं अल्लाह नाल मिलांदे ने। चुप कर गए हो। बंदे फेसबुक ते सानू गंदियां गालां पे लिखदे ने ते असी फिर उन्हां दी इज्जत करिए। साडे कोल इज्जत ओ करवाएगा जेड़ा अली दी इज्जत करदा है। बेशक सुरीले जाकर बैठे जी, कोई सोजियां लाए सारे सुरीले जी, सारे सुरीले जी। सब तरनोत की सुरीला है, ए भाई सुरीले मदद शराई साहब ने क्या कहने, ते तू क्यों घबरा गए हो? सुरीले ते मैं जरीला कोई ना, परेशान ना हो। मैं जाकरों की हमायत करता हूं, करता रहूंगा। मौलाना मोहम्मद इस्माइल साहब उधर से इधर आए थे तो जाकरों की हमायत करते थे। चंद मौलवियों ने मौलाना इस्माइल साहब को पकड़ लिया, स्टेज सेक्रेटरी साहब, उन्होंने कहा इस्माइल पढ़िया लिखिया बंदा है, मौलवी आदमी है, ते जाकरां दी क्यों हमायत करना। आगे भी मौलाना इस्माइल साहब थे, उन्होंने कहा मौलवी हर फिरके च लभ जांदा, जाकर सिर्फ शियां दे। तुम ही बोले हैं पुत्र मेरे नाल, बोले हैं जबान दा कर्ज लेंदे, हाथ बुलंद करके हैदरी। बंदा 4 नमाज़ां पढ़ लवे तो जाकरां दी मुखालफत शुरू कर देंदा। तुसी डरदे हो सो, मैं तो कोई ना डरदा, मेरी डरदी जुत्ती भी कोई नहीं, क्योंकि मैं हाँ मौला अली दा मलंग। अली दा शिया कहला के जाकरां दी मुखालफत ना कर। जाकर ने पिंड पिंड जाके, गली गली जाके, अली अली करके। मैंने अल्लामा नासिर अब्बास साहब से पूछा था,
اس ذاکر منبر تے کھلو کے ہاں 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 کیوں کرتے ہیں؟ او تو میں شیعہ کوئی نہیں اگو علامہ صاحب آکھیا سی انہاں دی ہاں سن کے نا پنڈاں دے لوگ ٹور کے آ کے حسین دا ذکر سن دے میں غلط تے نہیں کہہ رہے ایتھے ایک ذاکر تے 400 سی جو سپیکر نہیں سن ہوندے مجلس پڑھنی تے اچھی آواز لا کے تے بندیاں نو کٹھیاں کر لینا جدید دور آ گیا ہے 4 پیسے آ گئے 4 نمازاں پڑھ لیاں 2 مولویاں نہ تعلق بن گئے تے ذاکراں نو گالاں کڈنیاں انسانیت نہیں بندے آندے نے ہور اعتراض ہی کوئی نہیں سب نہ وڈا اعتراض اے ذاکر آل محمد نو اللہ نال ملاندے میں منبر آل محمد پہ کھڑے ہو کے شاہپور کے اندر 2 دسمبر عمران شاہ کے جلسے پہ ان 4 کیمروں 3 کیمروں کے سامنے اعلان کر کے کہہ رہا ہوں جس کی طبیعت خراب ہو جب کہے میں مجلس سے چھوڑ کے آکے ثابت نہ کروں میرا باپ ہی کوئی نہیں آل محمد کو اللہ سے ملانا جرم نہیں انہیں اللہ بنانا جرم ہے پچھلا مار کا اونجی چپ کر گیا ہے بول دا نا اللہ سے ملانا جرم نہیں انہیں اللہ بنانا بولو زبان سے بولو تم ہی بولنے ہیں یار میرا اپنا لگتا ہے تاں چوپ ہے پچھلے دی گل کرتا ہے چدر لئی بیٹھا ہے اتنی ٹھنڈ کوئی نہیں جتنی موٹی رضائی ہے تیرے کو انہیں اللہ بنانا جرم ہے اللہ سے ملانا جرم نہیں بیٹا ساری تقریر بھول جانا میری یہ لفظ نہ بھول لینا بندوں کے چہرے نظر آ رہے ہیں جن کے چہروں پہ ہلکی پھلکی تھوڑی سی گھبراہٹ ہے تمہاری گھبراہٹ میں دور کر دیتا ہوں اللہ سے ملانا آل محمد کو ہماری مجبوری ہے مجبوری بتاؤں سید مجبوری چھٹے تاجدار کا ظاہری زمانہ مدینے کے لوگ امام کے پاس آئے آکے کہا مولا مدینے میں کالا کالا رسول اللہ کی صدائیں آ رہی ہیں ہر بندہ کہتا ہے آپ کی جد نے فرمایا بندے حدیثیں پڑھنا شروع ہو گئے مولا پتہ کیسے چلے حدیث جعلی ہے یا اصلی نقلی ہے یا اصلی آپ کی جد کی ہے یا من گھڑت مولا نے فرمایا گھبراؤ نہیں حدیث کو قرآن سے ملاؤ چاچا جی زندگی لنگ گئی تاڑے ذاکر سن دے ہیں جڑے بزرگ بیٹھے ہو چٹے سرا لے حدیث کو قرآن سے ملاؤ اگر آیت کے مطابق ہو تو اصلی ہے اگر آیت کے مطابق نہ ہو تو نقلی ہے دیوار پہ دے مارو نقلی حدیث کا پتہ کرنا ہو تو قرآن سے ملانا پڑتا شرازی صاحب چند بندے چوپن نقلی حدیث کا پتہ کرنا ہو تو قرآن سے او بندے ہاتھ کھڑے کرو جڑے خاندانی شیعہ ہو کھڑے کرو کھڑے دوجے نہیں خاندانی شیعہ پیو دادا شیعہ چوکھے ہو یار تھلے کر لو میں نے سوال دا جواب دو میں نے پتا تانوں دا جواب آندا ہے جے تسی جواب نہ دیتا تے بروز معاشر امام دی عدالت میں تاڑے تے کیس کرانگا جنہوں نے نقلی حدیثیں بنائیں کیا انہوں نے نقلی اہل بیت نہیں بنائے مجھے جواب چاہیے جو بندے چپ کر کے بیٹھے جنہوں نے نقلی حدیثیں بنائیں کیا انہوں نے نقلی اہل بیت نہیں بنائے جیڑا بندہ چپ رہ گیا میں منبر چھڑ کے او دے کول آ جاونے او دے موڈیاں تے ہاتھ رکھ کے تلقین سنا کے واپس ٹوٹ جانے ہمیں کیسا پتا چلے گا کہ نقلی اہل بیت کون ہے تو جسے مرضی اہل بیت کہے وہ بھی اہل بیت
وہ بھی اہل بیت، وہ بھی اہل بیت۔ ہم اللہ سے ملا کے دیکھیں گے ہاتھ ید اللہ ہے کہ نہیں، زبان لسان اللہ ہے کہ نہیں، چہرہ وجہ اللہ ہے کہ نہیں، محبت رحمت اللہ ہے کہ نہیں، بغض لعنت اللہ۔ علی حق، علی اللہ مقام ایک سلوات پڑھ لو اونچی آواز کے ساتھ۔ نقلی اہل بیت کا پتہ تب چلے گا جب ہم اللہ سے ملا کے چیک کریں گے کہ اس کی محبت اللہ کی محبت ہے کہ نہیں، اس کا بغض اللہ کا بغض ہے کہ نہیں۔ او مسلمانوں، اگر تم نے نقلی اہل بیت نہ بنائے ہوتے ماں صحابی کے دربار نہ جاتی۔ خدا تیری ہائے قبول کرے۔ بند کر دے، فضائل تو نے اپنی مرضی سے سنا ہے، اب میں وہ عبادت کرنے لگا ہوں جیسے عبادت کا تعلق سجاد سے ہے۔ آل محمد ہمارا فضائل سننے نہیں آتے۔ بابا مشتاق شاہ جی تشریف فرمائیں، علامہ غضنفر قادمی صاحب تشریف لائیں، جتنے مولا کے عزادار بیٹھے، میری حیثیت سادات کے کمیوں کے برابر ہے۔ علمی لحاظ سے میں طالب علم ہوں، ممبر آل محمد پہ کھڑا ہوں۔ عمران شاہ جی نوکری قبول کیجئے گا، دنیا اس بات کو جان لے، پہچان لے، ہو سکے تو مان لے، ماں 4 گھنٹے کھڑی رہی، امیر بندہ جدی ہائے نہیں نکلی۔ اچھا چلو میں سچ پڑھ دیتا ہوں، ماں 4 گھنٹے، بیٹی 9 گھنٹے۔ چاچا جی تاڑی اکھ دس دیئے تسی بچپن تو شیجا جے، بھائی تیری ہائے دس دیئے بچپن تو شیجا۔ مخدوم صاحب یہ ذاکر پڑھتے ہیں، ماں 4 گھنٹے کھڑی رہی، بیٹی 9 گھنٹے کھڑی رہی۔ پیر مشتاق شاہ جی مجھے اجازت دیں، مدر شاہی صاحب اجازت دیں تو میں اصل جملہ پڑھوں، ذاکر تمہارے ڈر سے نہیں پڑھتے۔ حقیقت یہ ہے ماں کئی گھنٹے کھڑی رہی، بیٹی کئی دن کھڑی رہی۔ ہائے تو کہہ سکتے ہو جو بندے چپ کر کے بیٹھے، خدا تمہاری ہائے کو قبول کرے جو بندے رو، یہیں بیٹھ جاؤ بھائی۔ ماں کئی دن کھڑی رہی، ماں کئی گھنٹے، بیٹی کئی دن۔ جو تم نے کہا ہے بھائی میں وہی پڑھ دیتا ہوں۔ اگر حقیقت پڑھنے پہ موت ملتی ہے تو اس سے اچھی موت ہی کوئی نہیں۔ ماں صحابی کے دربار میں، بیٹی شرابی کے دربار میں، چل جو رہی ہے مجلس لائیو پوری دنیا میں دیکھ رہے ہیں۔ کوئی بندہ اٹھے نا مائی کا لال انکار کرے اس بات کے کہ بطول صحابی کے دربار میں نہیں گئی، تجھے نہیں کوئی بتاتا تو اس میں ہمارا جرم کیا ہے؟ آنا مجلس میں ہم تمہیں بتائیں، جب دربار میں گئی پہلا گھنٹہ گزرا چپ کر کے کھڑی رہی، ہائیو دی نکلیے جڑا خاندانی شیعہ ہونا۔ دوسرا گھنٹہ گزرا سید چپ کر کے کھڑی رہی، بیٹا ماتم ذرا زور سے کرنا تاکہ تیرا نام حسین کے عزاداروں میں آئے۔ تیسرا گھنٹہ گزرا بطول چپ کر کے کھڑی رہی۔ چوتھا گھنٹہ آیا، زہرا نے رو کے کہا چچا سلمان میں تھک گئی۔ خدا تمہارا ماتم قبول کرے جو رو کے ہائے کرے۔
بچہ سلیمان میں تھک گئی. 4 گھنٹوں کے بعد سیدزادہ کرسی پہ بیٹھے ہوئے بندے نے ہنس کے کہا یہ بی بی کیوں آئی ہے؟ کیا لینے آئی ہے؟ اس سے پہلے کہ علی بولتے، لہجہ خدا بولتا، صاحب نہج البلاغہ بولتا، بی بی نے کہا علی آپ خاموش رہیں، اس نے میرے آنے کا پوچھا ہے، جواب میں دوں گی. بطول نے روتے ہوئے پہلا جملہ کہا جو تمہارے اور میرے رونے کے لیے کافی ہے، پر رونا اسی ہے جنہوں پتہ ہے کہ دربار چ کون کھڑی ہے. جس نو نہیں پتا انہوں کی پتا کہ بطول دی کی قدر آئی. بطول سے پوچھا گیا کیوں آئی ہو؟ زہرا نے رو کے کہا حق لینے آئی ہوں. ماتم کر کے ہائے کہنا تیرے مذہب میں ماتم جائز. لفظ حق آیا نا، کرسی پہ بیٹھے بندے نے ہنس کے کہا کون سا حق؟ کیسا حق؟ کہاں کا حق؟ زہرا نے روتے ہوئے مطالبات کی لمبی فرست دی. شیو مر جاوے ہے، جوک فنا دیئے، پر جملہ نہ بھولے ہے. بطول نے جو مطالبات کی فرست دی نا، سب سے چھوٹا مطالبہ تھا فدق چھوڑ. میرا باپ مجھے دے کے گیا ہے. کیڑا شیعہ جدے انہوں ہائی امام بارگاہ تو باہر نہ جائے. سب سے بڑا مطالبہ تھا ممبر چھوڑ، علی کا حق ہے. امیر ہے نا تو ہائے نہیں کہہ سکیا، ممبر چھوڑ، علی کا حق ہے. بطول دربار میں کھڑی رہی. انہوں نے کہا سب سے آخری مطالبہ ہے تیرا فدق کا. سید اجازت ہے میں لفظ پڑھ دوں. محمد کی بیٹی نے کہا فدق 7 ہجری میں میرا بابا مجھے لکھ کے دے کے گیا ہے. اس نے کہا گواہ پیش کر. محمد کی بیٹی نے 2 مبالے والے گواہ آگے کیے، ایک حسن ایک حسین، ساتھ علی. حسنین کی گواہی جھٹلا دی گئی، علی کی گواہی جھٹلا دی گئی، ام ایمن کی گواہی رد کر دی گئی کہ یہ مستور ہے اور مستور کی گواہی آتی ہوتی ہے. بطول چپ کر کے کھڑی رہی. انہوں نے کہا چلی جا تیرا حق نہیں بنتا. زہرا نے کہا میں مناظرہ کروں گی، تم بتاؤ میرا حق کیوں نہیں بنتا. انہوں نے کہا تیرا بابا بتا کے گیا کہ نبیوں کا وارث کوئی نہیں ہوتا. زہرا نے کہا جو بات تمہیں بتا کے گیا وہ مجھے کیوں نہیں بتا کے گیا؟ تو حدیث پڑھتا ہے، میں قرآن پڑھتی ہوں. محمد کی بیٹی نے دربار میں نبیوں کے وارث بتانا شروع کیے اور ہوئے شیعہ تے ہائے نہ آکھے میں نو شیعہ بندے تے شک پہ جانا ہے. جیسے ہی بطول نے قرآن کی 45ویں آیت پڑھی، ایک کرسی پہ بیٹھے ہوئے بندے نے کہا چاہے سارا پاڑ، ہم نے تجھے کچھ نہیں دینا. بطول کے رونے کی آواز بڑی. ساتھ والے بندے نے ہنس کے کہا گواہ تیرے جھٹلائے گئے ہیں، ہم قرآن کی آیت تو جتنی مرضی پڑھ. اس نے کہہ دیا ہم نے کوئی نہیں دینا. کیڑا شیعہ جدہ حد سینے تے نہ ہوئے. ہنس کے کہتا ہے اگر تیرے پاس تیرے بابا کا لکھا ہے تو دکھا. بطول نے اپنے باپ کی لکھی ہوئی تحریر دی، مسلمانوں نے پڑھ کے پھاڑ دی. زمین پہ بطول کی تحریر گری. عزادارو قیامت کا جملہ ہے. مدینے میں سلسلہ آیا جب زہرا نے دونوں ہاتھ بیٹوں کے سر پہ رکھ کے رو کے کہا اللہ کی قسم میں جھوٹی نہیں. ماتم کرنا